اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله خير ناصر ومعين. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك يا الله وسترك يا الله يا أبصر الناظرين. پیغام رمضان آپ کے نام میں رمضان المبارک کے چوتھے دن شہر قم جوار بی بی معصومہ کریم اہل بیت سلام اللہ علیہا سے سلام اور عرض ادب ہے آپ تمام روزہ داروں کی خدمت میں، اور آج بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی آپ تمام روزہ داروں کو اس دعا کے ساتھ کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا جو 18 ڈیز آپ نے شہر قم میں بیت النور کے مقام پر عبادت میں گزار لی، اور اپنے بھائی غریب الغربا بادشاہ خراسان کی فراق میں جدائی میں جو گریہ آپ نے کیا اور نہ سہتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی، ان سجدوں کا واسطہ ہے، ان عبادتوں کا واسطہ ہے. ہمارے ان روزہ داروں کے روزہ، ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کی دعائیں بارگاہ باری تعالیٰ میں آپ کی دعاؤں سے اے بی بی قبول فرما دے. بڑھتے ہیں ہمارے آج کی دعا کی جانب. بہت پیاری دعا اللہ کے مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب اور محمد اور علی کی اولاد ائمہ طاہرین علیہم السلام 4th ڈے آف رمضان المبارک میں یہ خوبصورت دعا کہ پیغام رمضان آپ کے نام، اس دعا میں کیا چیز ہے. سب سے پہلے اس دعا میں جو پیغام ہے، جو میسج ہے، روزہ داروں کے نام، ہر حیدری ذکر حیدر کرار کو سن کر جھوم اٹھنے والوں کے نام. اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک. خدایا مجھے قوت عطا فرما. آپ اس چیز کو سمجھ کر پڑھیے گا آج کے دن کہ اس دعا میں آپ کیا مانگ رہی ہے، آپ کس طرح اللہ سے ڈسکس کر رہے ہیں اور کس طرح رب سے آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم قونی فیہ، اے اللہ آج رمضان کے چوتھے دن مجھے وہ پاور عطا فرما، مجھے وہ انرجی عطا فرما، مجھے وہ طاقت عطا فرما، میرے میں وہ پیشن پیدا کر کہ علی اقامت امرک، کہ رمضان المبارک میں خوب عبادت کروں. کیا رب رشک کرے گا آپ پر کہ آپ یہ دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ مجھے گھر، بزنس، اولاد، دنیا کچھ بھی نہیں. خدایا آج مجھے انرجی چاہیے، آج مجھے پاور چاہیے. کس چیز کے لیے؟ کہ میں تجھ سے بات کروں، میرا کنیکشن تیرے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہو، اور میں عبادت کا حق ادا کر پاؤں. وہ مجھے طاقت عطا فرما. اور جو چیز تو چاہتا ہے علی اقامت امرک، جو تو نے مجھے آرڈر دیا ہے، جو تو نے مجھے حکم دیا ہے، حلال کے حوالے سے، حرام کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے، پیرنٹنگ کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، میں ان سب چیزوں پر عمل کر سکوں اور ریئل بلیور آف اللہ، ریئل بلیور آف قرآن، ریئل بلیور آف علی ابن ابی طالب بن جاؤں. یہ آج کی دعا ہے. دیکھیے کس قدر خوبصورت میسج ہے. مطلب یہ کہنا چاہ رہے کہ بنا دعا کے، بنا اس تشنگی کو محسوس کیے آپ کے اندر ان چیزوں کو پریکٹیکلی
اس کو جو ہے فالو کرنا بھی آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو زور بازو ہے نا، یہ جو زور بازو ہے جس پہ بہت ساروں کو مان ہے، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے عبادت کی قوت اور انرجی سے، جو آج کی 4 ڈے کی دعا میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ خدا میری جوان بیٹی کو جو یونیورسٹی چاہتی ہے، جو کالج چاہتی ہے، جو میرا بچہ یونیورسٹی چاہتا ہے، جو انٹرنشپ کر رہا ہے، جو بزنس کر رہا ہے، جو اپنے فادر کے ساتھ دے رہے ہے، خدایا میرا جوان بھائی ہے، میرے بوڑھے پیرنٹس سے، اے اللہ ہم سب کو عبادی انرجی عطا کر، عبادت کے لیے وہ پاور عطا کر کہ ہم بہت ہی شوق کے ساتھ ایک انشز جس کے اندر ہوتی ہے نا، اس طرح ہم عبادت کی طرف دوڑے، ہم بھاگے اور رب رشک کرے ہم پر۔ خدایا وہ پاور ہمیں تو عطا کر۔ سو ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بازو، زور بازو اور بازو کی جو طاقت اور پاور ہوتی ہے نا، یا جو باڈی بلڈر ہے مطلب وہ جو اپنے دانتوں سے کنٹینرز کو کھینچتے ہیں، ایروپلین کو کھینچ لیتے ہیں، مجھے نہیں پتہ جو کچھ ہوتا ہے، وہ چیز اور عبادت میں جو دعا آج مانگی جا رہی ہے بہت زیادہ فرق ہے۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، بہت اولڈ ایج کے ایک آدمی کو ڈیلی روٹین میں لوگوں نے دیکھا، 100+ ایئرز کا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے روزے پر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ پڑھ رہا ہے، ظہر اور عصر کی نماز کھڑے ہو کر وہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سی کیمرہ ہر طرف لگا ہوا ہے نا، اور مغرب اور عشاء کی نماز بیچ میں وہ غفیلہ کی نماز بھی پڑھ رہے اور نوافل بھی پڑھ رہے۔ تو 1-2 مہینہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بٹ آفٹر 2 months اس بوڑھے اولڈ ایج کے شخص کے پاس گئے اور دیکھا کہ آفٹر نماز وہ ایک رومال میں روٹی اس کے اندر چیز ڈال کر، کھجور وغیرہ، فروٹ وغیرہ ڈال کے لے کر آتا تھا، کیونکہ بہت زیادہ ویک تھا، اٹھا سکے۔ تو وہ شخص جو عبادت میں ظہر عصر کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نوافل کو پڑھ رہے، غفیلہ پڑھ رہے، بٹ آفٹر نماز جب وہ اس رومال کو اٹھانا چاہتا تھا جس میں ایپل سے، اورنجز سے کچھ 2-4 جو اس کو پاور ملے، مطلب اس کے اندر انرجی آ جائے، وہ نہیں اٹھا پاتا تھا۔ تو انہوں نے جا کے ان سے یہ پوچھا کہ اے مرد مومن، تو کیا ہے کہ تو 4 نمازیں نوافل سب کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہو، بٹ یہ چیز، یہ چھوٹی سی چیز تم سے نہیں اٹھائی جا رہی ہے، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ تو اسے اٹھا سکے۔ تو وہ رونے لگا، اس نے کہا یہی تو درد ہے میرا، کہ جو عبادت کے اندر انرجی اور پاور اور طاقت ہے نا، وہ زور بازو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سب نے سنا ہے کہ امیر المؤمنین، امیر بیان، حلال مشاکل، ہماری جانیں قربان جائے، امام علی علیہ السلام، ہے نا، کہ ایک سوکھی روٹی کو نہیں توڑ پاتے تھے، لیکن وہیں علی جب خیبر پہ پہنچے تو اپنے لیفٹ ہینڈ سے آپ نے خیبر کے در کو اکھاڑ دیا۔ تو مولا سے پوچھا گیا یہی سیم کوشچن کہ مولا آپ سوکھی روٹی کو نہیں توڑ سکتے ہو، خیبر کے دروازے کو کیسے آپ نے اکھاڑ لیا؟ تو امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ قوہ روحانی ہے اور یہ قوہ جسمانی ہے۔ تم ایک سکسسفل لائف کے لیے اپنے لیے معیار کس چیز کو بنائے بیٹھے ہو کہ تمہارے باڈی میں کتنے پاور ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی انرجی ہے؟ یہ دیکھو کہ عبادت کے حوالے سے تمہارے اندر کتنی انرجی ہے اور کس طرح تم عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ سو آج کی دعا میں یہ سب سے پہلی ایک ریکویسٹ ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر رہے کہ یا اللہ، ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں، ایک جوان کا روزہ ہمیں 60+ کا روزہ نظر آتا ہے، ایک جوان بچی کی نماز ہمیں 80+ کی ایک ویک
خاتون کی نماز جیسی لگتی ہے کہ اس میں جان نہیں ہے، وہ انجوائے نہیں کر رہی ہے، اس کو عبادت میں وہ لذت نہیں ہو رہا ہے۔ خدایا اس دور میں تو مجھے قوّہ عبادی عطا فرما، میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو، میری فیملی کو، میرے گھر کے مردوں کو، میری عزت کو۔ پھر آپ دیکھ لیجئے گا دعائے کمیل میں آپ کو مزہ آئے گا۔ دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے نا جو ہم سب پڑھتے ہیں بٹ ہم گزر جاتے ہیں، بس اوپر اوپر سے ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی۔ خدایا قو علی خدمتک، خدایا مجھے انرجی دے، مجھے طاقت دے، مجھے پاور دے، علی خدمتک، میں خدمت کر سکوں، دین کے لیے والنٹیئرلی میں کچھ کر سکوں، میں عبادت میں لذت فیل کر سکوں۔ تو کیوں ہماری لائف میں خیر و برکت کم ہو گئی ہے؟ سیکرٹ یہی چیز ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مطلب جو ہمارے گھر کے بزرگ ہوا کرتے تھے، ہمارے گرینڈ فادر، گرینڈ مدرس وغیرہ، جو زیارت عاشورہ ڈیلی روٹین میں پڑھا کرتے تھے، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے جا نماز پہ بیٹھا کرتے تھے۔ آج کل نماز کے اذان کے بعد ہم جا کر پڑھتے ہیں، اسی لیے وہ خیر و برکت ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ایک آج کی دعا میں اس پاور کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے، عبادی پاور۔ خدا ہم سب کو انرجی عطا کرے جس سے مجھے لذت فیل ہو۔ اور سیکنڈ، وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةِ ذِكْرِكَ، خدایا آج چوتھے رمضان کو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ خدا تو مجھے اس رمضان میں تیری یاد میں جو مٹھاس ہے نا، وہ لذت، وہ فیلنگ مجھے عطا کر۔ کسی کا انگیجمنٹ ہوتا ہے تو وہ موبائل کو لے کر اپنے منگیتر کے ساتھ بیتے، یا کوئی اولڈ ایج کے نا وہ اپنی جوانی کے دنوں کو امیجن کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھر مسکرانے لگتے ہیں، پھر رونے لگتے ہیں تو اس دعا میں یہ ہے کہ یا اللہ میرے دل میں تو اتنی محبت اپنے لیے پیدا کر، اتنی محبت کہ تیری یاد میرے لیے لذت کا باعث بنے، انسان ٹینشن فری، پھر ریلیکسیشن آپ کی لائف میں، آپ راضیہ بن جاؤ گے، آپ راضیہ بن جاؤ گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آپ اس مقام پر پہنچو گے اگر آپ کے دل میں یہ دعا قبول ہو اور اتنی محبت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے اندر پیدا کریں، تو پھر دعائے کمیل میں جو آپ کے اندر فیلنگ، لذت، مزہ آپ کو آئے گا، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ کر آپ کو مزہ آئے گا، دعائے افتتاح پڑھ کر آپ کو مزہ آئے گا، اور رمضان المبارک کی اس مزے کی دعائیں پڑھ کے آپ کہو گے یا اللہ کبھی گزر ہی نہ جائیں یہ رمضان، بس مجھے یہ دعائیں پڑھتے رہنا، اس لیے کہ مجھے انرجی مل رہی ہے اور میں ریلیکس ہو رہی ہوں، اور میں ٹینشن فری ہو چکی ہوں، اور اب مجھے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے روایات میں ہے، میں آپ کو ریفرنس بھی ساتھ ساتھ دیتی چلی جاؤں کہ اصول کافی جلد نمبر 1 پیج نمبر 46 میں یہ روایت ہے کہ وہ عالم، ٹھیک ہے، آپ ایک بک پڑھ لیتے ہو، آپ کسی مجلس میں چلے جاتے ہو، وہ عالم جس کو پتہ ہے اور وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے تو کم ترین عذاب دنیا میں اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے عبادت کی لذت اور انرجی کو اس سے چھین لیتا ہے۔ اب مجھے نماز میں وہ مزہ نہیں آتا، مجھے کربلا کی جماعت میں جو مزہ آتا ہے نا، مجھے گھر میں مزہ ہی نہیں آتا، مجھے عید کے بعد میری عبادت میں وہ لذت ہی نہیں ہے۔ تو ان ادنا ما انا صانع بهم ان انزع حلاوة مناجاتی عن قلوبهم، کہ جو لوگ رمضان کی سعادت سے مزین ہو، جنہیں میں روزے کی نعمت عطا کروں، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے وہ اگر عمل نہ کرے، خدا کہتا ہے کہ پہلا کام جو میں ان کے لیے کروں گا وہ یہ ہے کہ میری یاد سے انہیں کبھی بھی لذت نہیں آئے گی۔
وہ اپنے تنہائی میں کبھی مجھے یاد نہیں کریں گے۔ اور تھرڈ جو پوائنٹ اس دعا میں ہے آج کی ڈے 4 کی، وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، خدایا مجھے کمپیرزن کی بیماری سے نجات عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے آج کی دعا۔ اے اللہ تو مجھے وہ آئیڈیالوجی دے دے، مجھے جینے کے لیے وہ ویژن عطا فرما کہ جسٹ میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں میں ان کو دیکھتی رہوں۔ میرا بچہ چل رہا ہے، میرا بیٹا بول رہا ہے، میری بیٹی ہنس رہی ہے، میرا ہسبینڈ ہاتھ پیر چلا رہا ہے، جاتا ہے آتا ہے، میرے گھر میں الحمدللہ ایک ہی ڈائننگ پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، جنازہ اٹھتا ہے تو کندھا دینے والے ہیں، میرے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے ہیں، میرے گھر میں میرے بچے نمازی ہے، الحمدللہ رزق حلال میرے گھر میں آ رہی ہے، میں بیمار پڑتی ہوں تو لوگ پوچھنے والے ہیں، جو کچھ لازوال نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہے، ان کو سوچنے کی، ان کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے خدا تیرا کرم ہوگا، تو نے اگر مجھے یہ فیلنگ دے دی، تو نے مجھے اگر یہ سعادت عطا کی، اینڈ دین ڈیورس بالکل نہیں ہوگا، شکوے شکایت بالکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ پازیٹیوٹی آپ کے اندر اتنی آ جاتی ہے، اینی ٹائم آپ شاکر بن جاؤ گے۔ آپ کمپیئر ہی نہیں کر رہے ہو اپنی لائف کو کسی اور کے ساتھ، آپ کے پاس جو ہے بس آپ وہی دیکھتے رہتے ہو، وہی دیکھتے رہو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ 172 سٹیز میں یوں پس گردن ہاتھوں کو باندھ کر بے کجاوا اونٹوں پہ آپ کو لے جایا گیا، لیکن کوئی ایسی منزل نہیں آئی جہاں علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا گر گئی ہو، جہاں وہ ویک پڑی ہو، اور ان سے اس فریشنس کا راز پوچھا، سیکرٹ پوچھا، تو بی بی نے یہی فرمایا، پازیٹیوٹی، کہ میری لائف میں جو چلے گئے، میں اگر صرف ان کو مد نظر رکھوں کہ اب بھائی نہیں رہا، اب عباس کی جوانی نہیں رہی، اب علی اکبر نہیں رہا، اب قاسم نہیں رہے، اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیسے سنبھالوں اس پورے قافلے کو؟ سید سجاد کو میں اپنے پشت پہ کیسے بٹھا دوں؟ ٹھیک ہے، اس لیے جناب زینب فرماتی ہے کہ جو نعمتیں اب بھی رب نے مجھے عطا کی ہے میں اس پہ شکر ادا کر رہی ہوں، تو رب نے مجھے ما رأیت الا جمیلہ کا مقام عطا کیا۔ اور نمبر 4 جو اس پوائنٹ دعا میں ہے، وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ، خدایا رمضان المبارک کے 4th ڈے میں مجھے گناہوں سے بچا کے رکھ، میرے بچوں کو گناہوں سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، تو ستار العیوب ہے، تو میری حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے دوستوں کی حفاظت فرما۔ اور روایت میں ہے کہ اگر گناہ میں، امام علی فرماتے ہیں اسمیل ہوتی، ٹھیک ہے، گناہ میں اگر بدبو ہوتا تو کبھی بھی 2 بندے ساتھ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت اگر کسی کو اس چیز کی ڈرٹی ہونے کا پتہ چلے، لو تکاشفتم ما تدافنتم، کہ اگر تمہیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کے گناہ کا پتہ ہوتا تو تم اسے دفنا دیتے، تم اس پر تھوک لیتے، لیکن یہ ستار العیوب کا کمال ہے کہ اس ذات نے تم لوگوں کو تمہاری اصلیت اور جو ریئل تمہارا فیز ہے وہ کبھی بھی فاش ہونے نہیں دیا۔ آج کی دعا میں یہ جو 4 پوائنٹ ہم نے بتایا کہ عبادت کے لیے پاور اور طاقت عطا فرما دے، اور اللہ کی عبادت میں حلاوت، انجوائمنٹ فیل کرنے کی سعادت عطا فرما دے، اور جو پازیٹیوٹی کو اپناتے ہوئے مجھے نعمتوں پر شکر بجا لانے کی، اور خدایا مجھے اور میری فیملی کو اپنے آغوش رحمت میں پلیز اے اللہ جگہ دے، اور ہم سب کی حفاظت فرما، اور جس طرح تو نے میرے عیوب کو چھپایا، مجھے بھی اپنے گھر کے سیکرٹس کو گھر کے اندر رکھتے ہوئے اپنے پیاروں کے عیوب کو چھپانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک، وازقنی فیہ حلاوت ذکرک، واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک، واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔